پیارے سامعین، قرآن مجید کی جس صورت کو ہم روزانہ اپنی نماز میں دہراتے ہیں، جس کی بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب کا افتتاح قرار دیا، وہ ہے سورہ فاتحہ۔ یہ کوئی معمولی صورت نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک کا خلاصہ، تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ آج کے اس درس میں ہم اس صورت کی فضیلت، اس کے اسرار اور احادیث نبوی کی روشنی میں اس کی برکات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے متعدد مبارک نام ہیں، جن میں سے ہر نام اس کی کسی نہ کسی خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے، اور ایک نام ہے الشفا، یعنی شفا دینے والی۔ اس صورت میں روحانی اور جسمانی ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے۔ فاتحۃ الکتاب، کیونکہ یہ قرآن کریم کا ابتدا اس سے ہوتی ہے، اور اس کی بغیر قرآن کی تلاوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا۔ ان ناموں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صورت کتنی عظمت والی ہے۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تاکہ ہمیں اس کی فضیلت کا حقیقی ادراک ہو سکے۔ احادیث نبویہ اس صورت کی فضیلت سے بھر پڑی ہے۔ ہم چند اہم ترین روایات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنی اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آئیے اس حدیث کو غور سے سنتے ہیں۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میرے حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میرے عظمت بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یعنی یہ آیات میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یعنی یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور اسی وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم جب یہ صورت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہماری ہر آیات کا جواب دیتا ہے، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو ہم اس سے مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو الشفا کا نام بھی دیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کا ایک وفد ایک سفر میں تھا۔ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزری۔ اس قبیلے کے سردار کو بچوں نے ڈانگ مار دیا تھا۔ قبیلے والوں نے صحابہ سے پوچھا کیا آپ میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ ہاں، میں دم کر سکتا ہوں، لیکن ہم آپ سے اجرت لیں گے۔ انہوں نے بکریاں دینے کا وعدہ کیا۔ اس صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سردار پر دم کیا، وہ فوری طور پر ٹھیک ہو گیا۔ جب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ادرک انہا رقیہ، یعنی تم کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورہ فاتحہ دم ہے؟ پھر آپ نے انہی بکریاں تقسیم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اقتسموا واضربوا لی معکم سہما۔ یہ واقعہ اس بات کا عملی ثبوت ہے۔ سورہ فاتحہ جسمانی امراض کے لیے بھی شفا کا ذریعہ بن سکتی ہے، بشرط یہ کہ اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھی جائے۔ سنن دارمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ علماء کرام اور اولیاء اللہ کی مجربات میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی سخت مشکل، پریشانی، قرض یا کوئی حاجت ہو تو وہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ اگر کسی کو روزگار میں تنگی،
کاروبار میں کمی، گھریلو نااتفاقی یا ذہنی دباؤ ہو تو وہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کو معمول بنائے، استغفار کرے اور اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور سورہ فاتحہ ہی وہ دعا ہے جس میں ہم اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں، یعنی ہر معاملے میں راہ راست اور آسانی کی درخواست کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے سے زندگی میں برکات آتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی گھر میں روزانہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس گھر میں اس دن کا کوئی جن، کوئی انسان کی بری نظر اور کوئی بھی بری چیز اثر نہیں کر سکتی۔ گھر میں امن اور سکون آتا ہے۔ بچوں کے ذہانت اور تعلیم کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ خود قرآن کی تلاوت کرے، بچوں کو سورہ فاتحہ کی معنی سکھائے اور ان کے لیے دعا کرے۔ اس صورت میں اللہ سے ہدایت مانگی گئی ہے، اور جو شخص ہدایت کا طالب ہوتا ہے اللہ اس کے علم میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جو شخص سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھتا ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی عظمت بیان کرتا ہے اور صرف اس سے مدد مانگتا ہے۔ یہ احساس اس کے دل میں انکسار، تواضع اور اللہ سے محبت پیدا کرتا ہے اور اس کے اخلاق کو سنوارتا ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی کا ہر پہلو، چاہیے وہ عبادت ہو، معیشت ہو، گھرانہ ہو یا صحت، سورہ فاتحہ کی برکت سے سنوار سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم اس کو باقاعدگی سے تدبر اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ احادیث نبوی کی روشنی میں ہم نے دیکھا سورہ فاتحہ محض ایک سورت نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کی بندے کے درمیان ایک زندہ مکالمہ ہے۔ یہ شفا کا نسخہ ہے، یہ ہر مشکل کا حل ہے اور یہ ہدایت کی روشنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو واضح فرمایا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور علماء کرام نے اس کی برکات کو اپنی زندگیوں میں آزمایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس صورت کو محض زبان سے نہ پڑھیں بلکہ اس کی معانی کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی برکتوں سے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے فیوز اور برکات سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے منور کرے، ہماری مشکلات کو آسان کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ آمین۔